الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار. صدق الله العظيم. الحمد للہ، جزاک اللہ خیرن. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی شیخ صاحب، بسم اللہ. آپ کچھ اپنے کلمات کے ساتھ نواز سکتے ہیں. ترجمہ کروائیے کسی سے. مظفر بھائی ترجمہ کریں گے آپ؟ مبین بھائی جی ترجمہ کریں گے آپ؟ جی ٹھیک ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہباں ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے. اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں. پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے متشابہ آیتوں کو پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنہ کے طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کے سوا اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی نہیں جانتا. اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، تو جہنم کا ایندھن ہی ہے. صدق اللہ العظیم. جی ماشاء اللہ، آج قرأت بھی بہت اچھی ہوئی، اور ترجمہ تو مظفر بھائی اچھی طرح سے کرتے ہی ہیں. آواز بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دی ہے جو ترجمے میں ایک روب پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، اور تھوڑی سی آپ لوگوں سے ہیلپ چاہیے مظفر بھائی سے کہ وہ ایک ایک آیت پڑھیں. چونکہ میرے سامنے آج مصحف نہیں ہے تو وہ ایک آیت پڑھیں گے، میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تفسیر، پھر وہ اگلی آیت پڑھیں گے. اس طرح سے آج کا درس ہوگا. ٹھیک ہے شیخ صاحب. جی. الف لام میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. جی، یہ سورت جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام آل عمران ہے. اس کو کہتے ہیں سورہ آل عمران، جو کہ مدنی سورت ہے. مدنی سورت کا مطلب کیا ہوتا ہے، مکی سورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک دم شروع میں جب ہم نے سورہ فاتحہ کا درس شروع کیا تھا تب اس کا ذکر آیا تھا. آج پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. مدنی صورتیں، مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اس میں بہت سارے اقوال ہیں، دوسری باتیں بھی اس حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں، لیکن جو صحیح ترین قول ہے یا جو اکثر علوم القرآن کے ماہرین جو بات کہتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہجرت سے پہلے جو آیتیں یا جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، مکے میں نازل ہوئی ہوں، چاہے طائف میں نازل ہوئی ہوں، یا کہیں وہ نازل ہوئی ہوں، جو بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ جزاک اللہ خیر، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی چاہے وہ مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، پھر بھی انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے یا مدنی صورت کہا جاتا ہے. صورت کی ہونے یا مدنی ہونے سے متعلق. دوسری بات، اس صورت میں اور سورہ بقرہ میں ایک بنیادی فرق آپ سمجھیں کہ سورہ بقرہ میں شروع میں یہ مخاطب تھے یہودی لوگ،
پہلے قسمیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ مومنین کون ہیں، پھر کفار کون ہیں، منافقین کون ہیں، ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف اور ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی. لیکن ٹارگیٹ پہ کون تھے وہاں؟ یہودی لوگ، جنہوں نے مختلف قسم کے جرائم انجام دیے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے نافرمانی کی، وہ ساری باتیں تفصیل سے گزر چکی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا، ان سے کہا کہ ہمارے لیے آپ پانی کا انتظام کرو، پھر ایسے ہمارے لیے کھیتی باڑی کا انتظام کرو. پھر ان لوگوں نے جرم یہ کیا کہ نعمتوں پر بجائے اللہ کی شکر گزاری کرتے انہوں نے ناشکری کی اور بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. ایسے ہی صاف صاف منع کر دیتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام انہیں کہتے تھے کرنے کے لیے. اور بھی بہت سارے انہوں نے گناہ کے کام کیے. ایسے ہی نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بدتمیزی بھی کرتے تھے. تو ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے پورے سورہ بقرہ میں مختلف موقعوں پر. تو یہ سورت جو سورہ بقرہ تھی یہ ٹارگیٹ کرتی تھی یہودیوں کو. اور سورہ آل عمران اس کی ابتدا کی خاص طور پہ 83 آیتیں مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس میں عیسائیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. یعنی عیسائی ان آیات میں اصل عیسائیوں کو کچھ باتیں بتائی گئی، انہیں کچھ باتیں سمجھائی گئی، یا ان کے جو عقائد ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اس کو رد کیا گیا کہ تم اگر ایسا سوچتے ہو یا یہ کہتے ہو تو ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ مباہلے کی بھی دعوت دی گئی. مباہلہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم حق پر ہو تو تم قسم کھا لو اور ہماری موت ہو جائے، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، اور تم لوگ یعنی اگر حق پر نہیں ہو تو تمہاری موت ہو جائے گی اور اہل و عیال کو لے کر کے نکلو. لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. نجران سے کچھ لوگ آئے تھے، کچھ عیسائی لوگ، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. بہرکیف میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے اس کا پس منظر ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آل عمران کو سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں عمران جو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں عمران، اور پھر مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خالو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کا ذکر ہے آل عمران کا، یعنی عمران اور ان کے خاندان کے لوگوں کا اس میں ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران ہے. بہرکیف تو یہ سورت مدنی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا آغاز کیا الف لام میم. الف لام میم سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے. سورہ بقرہ کا بھی آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے الف لام میم. اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. تجوید کی کتابوں میں آپ کو ملے گا حروف مقطعات. مقطعہ کے معنی ٹکڑا ٹکڑا، اور مقطعات معنی وہ جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو. ٹکڑا ٹکڑا کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت آپ کے سامنے رہے گی لیکن انہیں آپ الگ الگ کر کے پڑھو گے. الف لام میم، تو اس طرح ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. انہیں جوڑ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے کہ علم پڑھ دے یا علیمو پڑھ دے، اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا ہے. انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے ایک ایک حرف، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں کے آغاز میں ہے. کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں الف لام میم را ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے، کہیں قاف ہے. تو اس طرح سے الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. دوسری بات ان الفاظ سے متعلق یا ان حروف سے متعلق یہ ہے کہ ان کا معنی اور مفہوم، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یا اس کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حروف نازل کیے گئے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا معنی مفہوم جانتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، اس طرح کے حروف نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک چیلنج تھا کہ دیکھیے یہی حروف ہے، یہی الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، یہی سب حروف ہیں اور انہی سے مل کر کے پورا قرآن بنا ہے. تو اے عرب کے لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، خود سے بنایا ہے، تو تم بھی یہ حروف تمہارے سامنے ہے، تم بھی اس سے قرآن بنا کر دکھاؤ. یا تو ایک آیت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد الف لام میم کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں پیغامات ہے، اس میں پرانے واقعے اور قصے یعنی جو پچھلے زمانے میں جو ہوا اس کا تذکرہ ہے، اس میں اچھائی کا حکم ہے، برائی سے روکا گیا ہے، نبیوں کے بارے میں بتایا گیا، تمہارے بارے میں بتایا گیا، کائنات کے بارے میں بتایا گیا، بہت ساری باتوں کا اس میں ذکر آتا ہے، اور انہی حروف سے مل کر کے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو تمہارے سامنے بھی یہ حروف ہیں، تم بھی اگر کچھ بنا سکتے ہو تو بناؤ. تو ایک مقصد یہ ذکر کیا گیا کہ ان حروف کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا عربوں کو یا پوری دنیا والوں کو کہ یہی حروف تمہارے سامنے، تم اگر بنا سکتے ہو تو قرآن بنا کر دکھاؤ. اور آج تک کوئی قرآن نہیں بنا کر دکھا پایا، کیونکہ یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. الحی القیوم، وہ الحی ہے، القیوم ہے. یہ دو لفظ اس کے معنی آپ سمجھیں. الحی کے معنی ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، یعنی اللہ تعالی یہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم، القیوم کے معنی جو بذات خود قائم ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالی یہ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کے محتاج سب ہیں، اللہ ہی کے حکم سے سارے لوگ قائم ہے، یعنی ان کی زندگیاں چلتی ہیں. یہ اس کا معنی بتایا گیا. تو ترجمہ یہ ہوا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اب دیکھیں اس کو جوڑیے کس سے؟ عیسائیوں کے عقیدے سے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کا ثلث ہے. اللہ کا ثلث کا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، مریم علیہ السلام اور اللہ، نعوذ باللہ یہ تینوں مل کر کے اللہ ہوتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار بھی لگائی، آگے اس کا ذکر آئے گا. کہ ان کا باطل عقیدہ تھا کہ یہ تینوں مل کر کے اللہ ہے، اور آج بھی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مریم اور حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کو ملا کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ میں کہا اللہ لا الہ الا ہو، کہ جو اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یعنی عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اللہ ہی حقیقت میں معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. الحی، اللہ تعالیٰ حی ہے، حی کے معنی زندہ ہے، ہمیشہ سے رہنے والا ہے، ہمیشہ سے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدا ہوئے نا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سے تو تھے نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ ہے، اور پتہ نہیں کب سے اللہ تعالیٰ ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل چلی، اس کے بعد بہت بعد میں آ کر کے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئی، اور پھر ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. تو یہ الحی نہیں ہوئے، جبکہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو الحی، اللہ وہ ہے جو معبود حقیقی ہے اور حی ہے، ہمیشہ سے رہنے والا ہے. القیوم، اللہ تعالیٰ قائم بذات ہے، بذات خود اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ قائم ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو زندہ رہنے کے لیے کسی کی محتاجگی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کسی کی محتاجی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو یہ لوگ قتل کے در پہ ہو گئے تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اور ان کے باطل عقیدے، ان کا باطل عقیدہ ہی لے لو، ان کا باطل عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھ گئے، لوگوں کے گناہ کا کفارہ بننے کے لیے سولی پر چڑھ گئے اور مر گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو آپ خود ہی دیکھ لو کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بہرکیف اور بھی باتیں اس حوالے سے ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن اور بھی دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ان کا رد کیا ہے کہ تمہارا یہ سوچنا، تمہارا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب برحق نازل کی ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی. آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق نازل کیا، مصدقاً، وہ کتاب جو مصدق ہے، مصدق کے معنی ہوتے تصدیق کرنے والا، مصدق تصدیق کرنے والا کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، سچی بات ہے۔ تو قرآن مجید یہ تصدیق کرتی ہے، کس کی تصدیق کرتی ہے؟ لما بین یدیہ، جو اس کے آگے ہے، قرآن سے آگے، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں قرآن مجید ان کی تصدیق کرتی ہے کہ توریت اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، زبور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، انجیل اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، ایسی صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور صحف نوح جو دوسرے نبیوں کو جو کتابیں دی گئیں یا صحف دیے گئے ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے توریت کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا۔ توریت جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اچھا، ان کتابوں میں بھی صاف لفظوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور اللہ کے بندے حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، توریت موسیٰ پر اور انجیل عیسیٰ پر۔ تو انجیل جب یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے اور یہ اللہ کے بندے ہیں تو ان کو اللہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے، نزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو اللہ نے نازل کیا ہے تو اللہ خود اللہ پر کیسے اتارے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے بھی اس کا رد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا تو کہا نزل علیک الکتاب، کہ تم پر کتاب کو نزلہ کیا، نزلہ، اور جب توریت کے بارے میں کہا اور انجیل کے بارے میں تو انزلہ کہا، یعنی ایک جگہ نزلہ ہے اور ایک جگہ انزلہ ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ نزلہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، اور انزلہ کے اندر یہ معنی نہیں پایا جاتا۔ انزلہ کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اتار دینا۔ تو توریت یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ ایک بارگی دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا کہ یہ لو توریت، یہ لے کر کے جاؤ اور اس کو پکڑو اور اس کے متعلق جو بھی احکامات اس پر عمل کرو اور اپنے قوم والوں کو کرواؤ۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بارگی دی گئی، جبکہ قرآن مجید یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ایک بات اور کہ یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ 23 سالوں میں نازل ہوا، یا بعض جگہوں پر ہے کہ یعنی سورہ قدر میں ہے کہ قدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ تو یہاں پر ہے کہ نزلہ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ تو تین الگ الگ باتیں مل گئی کہ 23 سال میں نازل کیا گیا، یا لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، یا رمضان میں نازل کیا گیا، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ تو اس میں مفسرین نے ذکر کیا کہ دیکھیے تینوں باتیں اس میں باہم کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آسمانی دنیا پر، دنیا والا جو آسمان ہے اس پر یہ قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ رمضان میں نازل ہوا۔ تو یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت 23 سالوں میں قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے یہ کہنا بھی درست ہے۔ بہرکیف اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، کہ اس سے پہلے ہی یہ جو کتابیں نازل ہوئیں ان کا مقصد کیا تھا؟ ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو صحیح باتیں بتائیں، لوگوں کو توحید بتائیں، لوگوں کو شرک سے نکالیں، یہ ان کا مقصد تھا ان کتابوں کے نازل کرنے کا۔ ہدی للناس وانزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اسی لیے یہ نام بچوں کا رکھا جا سکتا ہے فرقان، اور قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ویسے عمومی طور پہ اس کا معنی دوسری آسمانی کتابوں پر بھی لیا جا سکتا ہے کہ ساری آسمانی کتابیں یہ کیا تھیں؟ فرقان تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، ذو انتقام ہے۔ عزیز یہ اردو میں تو عزیز کے معنی پیارا ہوتا ہے،
جب ہم اردو میں کہتے ہیں کسی کو یہ ہمارے عزیز ہیں تو اس کے معنی پیارا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں عزیز کے معنی غالب، غلبہ، جس کو کسی پر غلبہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس پر غالب ہے؟ پوری کائنات پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ ذو انتقام، اللہ نے ایک صفت کیا بتائی؟ ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ یہ اللہ کی الوہیت پر یہ لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ عیسائی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، پھر بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معبود مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو یہ اللہ کا جز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے اللہ کے حق کو غصب کیا ہے، اور اللہ کے حق یعنی جو توحید تھا اس میں انہوں نے سیندھ لگائی ہے، اس میں انہوں نے پارٹنرشپ ثابت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے یا اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا بندے صحیح عقیدہ اختیار کریں، اور اگر گناہ کے کام ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کریں، یہ اللہ کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، تاکہ بندوں کو صحیح باتیں سمجھائی جا سکیں، صحیح باتیں انہیں بتائی جائے۔ اور نبی آئے، رسول آئے، بہت سالوں تک انہوں نے صحیح بات بتائی، حق بات بتائی، حتیٰ کہ بعض انبیاء کئی 100 سال تک، حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک تبلیغ کی ہے، ایسی اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء گزرے ہیں، کئی سال تک انہوں نے مسلسل دعوت کا کام کیا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے اور اللہ کا حق تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب بھی دے گا، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا بھی۔ بلکہ یہ لوگ ظلم بھی کرتے تھے، نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ لا یخفی علیہ شیء مطلب اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، کوئی چیز اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمین میں اور نہ تو آسمان میں، یعنی زمین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، اللہ کو سب کا علم ہے۔ ولا فی السماء، اور آسمان میں بھی، یہ دو عظیم مخلوق ہے، آسمان اور زمین، اور دونوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی سمندر کی تہ میں کیا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے، گھنے جنگلات میں کیا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے، رات کی بعد تاریکی میں کیا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر تو ایک پتا بھی نہیں ہے۔ ایک پتا بھی اگر اپنے ٹہنی سے ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ تو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ تو زمین میں نہ تو آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہیں ارحام میں، یعنی ماں کے رحم میں، ماں کے جہاں بچہ بنتا ہے، جہاں بچہ کا جسم بنتا ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یصورکم، تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں صورت دیتا ہے، تمہیں ایک ڈھانچہ دیتا ہے، تمہیں شکل و صورت عطا کرتا ہے، کیسی؟ کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی تمہیں شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ دینی بھائیوں، یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پیدائشی طور پر کون کیسا ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کس کی ناک لمبی ہے، کس کا کان چوڑا ہے، بہت سارے لوگ اس پر عیب لگاتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ کوئی پست قد کا ہے تو اس کو ناٹا کہتے ہیں، کوئی دوسرے کلر کا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ایک طرح کا عیب نکالنا ہے۔ اچھا، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پسند نہیں ہے تو کیا ہم اسے کہہ سکتے کہ ہمیں پسند نہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے؟ تو دینی کہ ہمیں یہ چیز پسند ہے یا ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ جائز ہے، دونوں میں فرق ہمیشہ کیا جائے گا، ورنہ آدمی خلط ملط کر دے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی میں عیب نکالو کہ ارے یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ عیب نکالنا ہو گیا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے لیکن مجھے پسند نہیں آ رہی، میں اسے اختیار نہیں کر، کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ دوسری چیزیں مجھے پسند میں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ جائز رکھا ہمارے لیے کہ کوئی چیز ہمیں اگر پسند آ رہی ہے، ہمارا دل اس کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، تو بہرکیف ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر، کہ شادی سے پہلے آدمی اپنی ہونے والی زوجہ کو
دیکھ لے, اور لڑکی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ شوہر کو دیکھ لے. کیوں؟ یہ دیکھنے سے یعنی ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے یا ایک دوسرے کو پہلے سے دیکھے رہیں گے, دل اس کے لیے آمادہ ہوگا, دل اس کو قبول کرے گا. اور اگر نہیں پسند آتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, آدمی اس کا انکار کر دے. لیکن یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا اللہ کی بنائے ہوئے ہم سب ہیں, اس میں عیب نکالنا پھر اس کا مذاق بنانا یہ بہرکیف ناجائز ہے, ایسا کرنا جائز و درست نہیں ہے. ایسے ہی کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالا, عیب نہیں نکالا کہ ارے یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. اور یہ بھی دیکھیے ہم سب کی چوائس الگ الگ ہے, کسی کو چکن پسند ہے, کسی کو بیگن پسند ہے, کسی کو پرور پسند ہے, کسی کو بھنڈی نہیں پسند ہے, کسی کو کریلا نہیں پسند ہے. تو کوئی چیز فطری طور پر کسی کو پسند نہیں ہے اور کسی کو پسند ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے. لیکن عیب نہیں نکالنا چاہیے, پرور تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا, اس کے بارے میں اس کی برائی شروع کر دے اور اس کی برائی شروع کر دے. جس کو جو چیز پسند ہے اس کو آدمی اختیار کر سکتا ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا تمہیں تمہاری ماں کے رحم میں یہ تصویر بناتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بناتا ہے. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب ہمارے یہاں اولاد ہونے والی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو تصویر بناتا ہے, تو شکل و صورت عطا کرتا ہے, تو یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے ڈھانچہ تیار کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہی تابع ہوتے ہیں. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں نیک اولاد دے, صالح اولاد دے, یعنی اس کا باطن بھی اچھا ہو اور ظاہری طور پہ بھی وہ بے عیب رہے, اس میں یعنی بہنگا پن نہ ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں سلامت رہے, اور اس طرح سے صحیح سالم بچہ ہمیں نصیب فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے. تو دینی بھائیوں, اس طرح قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کیا کام کرتا ہے, تاکہ ہم اسے دیکھ کر کے اپنے سامنے اور پھر اس سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہو, پھر سے اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. العزیز, اللہ تعالیٰ غالب ہے. الحکیم, اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. اللہ جو چاہے وہ کرے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے باہر نہیں ہوتا. اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, کہ وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا, قرآن مجید کو نازل کیا. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, ان میں جو آیتیں ہیں, جو ورس ہیں اس میں وہ کیسے ہیں, محکمات, ٹھوس آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب, اور یہی کتاب کے اصل ہے, ہن ام الکتاب. واخر متشابہ, اور کچھ آیتیں اس میں ایسے بھی ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ کے مطلب کہ اس کے معنی میں, اس کے مفہوم میں اور اس میں کیا پیغام ہے, یہ سمجھنے میں آدمی کو تشابہ ہو جاتا ہے, تھوڑی مشابہت لگتی ہے کہ یہ فرمایا, یہ فرمایا, یہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے یا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام اس میں کوئی عیب ہے, نہیں, وہ لوگوں کی عقل, لوگوں کی علم, اس کے حساب سے کہیں کوئی چیز واضح نہیں ہو پاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, کہ اب جس کے دل میں کجی ہے, جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, جو ہدایت جو اصل پیغام نہیں سمجھنا چاہتا, وہ اس میں تھوڑا سا کہ اس میں وہ عیب نکالنا چاہتا ہے, تو کیا کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, پیچھے پڑ جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے, ابتغاء الفتنہ, وہ فتنہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اس سے کیا کرے, وہ فتنہ پیدا کرے. حالانکہ اس موضوع سے ریلیٹڈ یا اس موضوع سے متعلق اس کو اگر واقعی علم حاصل کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دیکھے, وہاں سے جا کے اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اگر وہ حدیثوں کا سہارا لے, اور بے شک بہت ساری آیتیں ہیں جو ڈائریکٹ قرآن سے ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ہمیں اس میں حدیثوں کو سہارا لینا ہوگا. جب ہم حدیثوں کے ذریعے سے اس کو سمجھیں گے تو ہمارے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی, بالکل کلیئر ہو جائے گی. تو جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم سمجھیں اللہ کے پیغام کو, وہ بہرکیف سمجھ جائے گا, یہاں وہاں سے وہ سمجھ جائے گا. اور وہ آیت, اس کے باوجود بھی وہ آیتیں
جن کو نہیں سمجھا جا سکتا تو اس کے پیچھے وہ نہیں پڑے گا. جیسے شروع میں آیت آئی الف لام میم، میں نے کہا اس کا معنی کیا، اس کا مفہوم کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. حروف مقطعات بہت ساری جگہوں پہ، اس کا معنی مفہوم کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح کا ذکر کیا، روح کا، روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تھوڑا سا علم دیا گیا، یعنی مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل نہیں معلوم. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے، بس اللہ کا ایک حکم آتا ہے، یہی روح، یہ روح ہے. اب باقی اس کی ماہیت کیا ہے، روح کیا ہوتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کے بارے میں علم سے منع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم کسے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو ایسے موضوعات جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں تفصیل نہیں بتائی، ڈیٹیل نہیں بتائی، یا صرف ہمیں نشانیاں بتائی گئی، یا تھوڑی سی بات ہمیں بتائی گئی، باقی باتیں نہیں بتائی گئی، ان کے پیچھے پڑ جائے آدمی، ان کے پیچھے پڑ کر کے اور اس میں نقطے نکالے، پھر اس میں اپنے عقل لڑائے، اس سے ہمیں منع کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، کی بہت ساری باتیں ایسی جس کی تفسیر صرف اللہ کو معلوم ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں، جن کے پاس بہت علم ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، کہ ہم اس پر ایمان لائیں. ہم ایمان لاتے ہیں، باقی وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ہم اس کے مکلف بھی نہیں، ہم اس کے پابند بھی نہیں ہیں کہ بالکل اس کی بات کی کھال نکالیں اور اس میں گھس جائیں ہم کہ یہ کیا ہے تو وہ کیسا، ایسا کیسا، ویسا کیسا. اس سے ہمیں منع کر دیا گیا. باقی یہ فرمایا کہ اہل علم کیا کہتے ہیں، کل من عند ربنا، کہ یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ. یعنی عقل مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتا دی ہیں ہم اس پر ایمان لائیں، اس میں اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں کی ڈیٹیل اور تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بہت سارے لوگ جیسے موضوع بحث ہی بنانا چاہیں کہ ایسے موضوع ایک بنائیں اور اس پہ خالی بحث کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزوں پر بحث کی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جیسے قیامت کب قائم ہوگی، اب اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں علم اللہ کو ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. اب آدمی اس میں عقل لڑائے، اس میں یہ دیکھے کتنے سالوں سے زندگی چلی آ رہی ہے، لوگ بسے ہوئے ہیں، پھر اب کائنات پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اندازہ لگائے، کوئی ضرورت نہیں ہے. نشانیاں بتا دی گئی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی. آگے اللہ نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ مومنین، علم والے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں. کون سی دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے جانب سے رحمت عطا کر، یعنی ہم پر رحم فرما، انک انت الوہاب، یقیناً بے شک تو وہاب ہے. وہاب کے معنی عطا کرنے والا، دینے والا، اور یعنی کثرت سے دینے والا. انک انت الوہاب تو ہبہ کرنے والا ہے. پھر ایسی وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی میعاد یعنی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو ان آیات میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھے. ہدایت مل بھی جائے، ہم ہدایت پر ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن ہدایت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد اے ہمارے رب ہمیں گمراہ نہ کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں ہدایت سے ہٹا نہ دے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں ہمیں ہماری ضرورت بھی بتائی گئی. ہماری ضرورت کیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ہم ہدایت پر باقی رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں. اس سے اللہ کا رحم اللہ کی رحمت پتہ چلتی کہ اللہ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر، کہ وہی طریقہ بھی بتاتا ہے کہ ہدایت پر باقی کیسے رہو گے، یہ دیکھو ایسا کرو. تو دینی بھائیو، ہمیں اللہ بڑی محبت سے سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے، اور خوف بھی اپنے دل میں رکھیں. کیسا خوف؟ کہ ایک دن ایسا ہے جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے نیکیوں پر وعدہ کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب بھی دے گا. اگلی آیت اللہ نے فرمایا
ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، انہیں ان کا مال فائدہ نہیں پہنچائے گا، ولا اولادہم، اور نہ تو ان کی اولاد انہیں فائدہ پہنچائے گی، من اللہ، اللہ کے مقابل، شیئن، کچھ بھی۔ یہ گرچہ یہاں پر آیت میں کافر کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن کسی کا مال یا کسی کی اولاد کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے۔ اگر آدمی کا اپنا عمل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اور وہ خود عمل صالح کرنے والا نہیں ہے، نیکیوں پر چلنے والا نہیں ہے، تو وہ دنیا میں چاہے جتنا اس کو مال رہا ہو اس کے پاس میں، یا اس کے پاس کتنی بھی اولاد رہی ہو، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا یہ کہ اولاد نیک ہو، صالح ہو، اور اس کے مرنے کے بعد وہ دعا کرتی رہی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اسے نجات دے دے اس آدمی کو۔ تو دینی بھائیوں، مال، اولاد، جاہ و منصب، دنیا کی دولت، دنیا کی ہوس، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے، تو ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے اولاد میں سے یہ بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے بعض لوگ اپنی آخرت تباہ و برباد کر لیتے ہیں، تو مومنین کو بھی اس سے چوکنا کیا گیا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں انہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بلکہ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی ان کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی وحدانیت پر ہمیں قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر خاتمہ ہو، ہمیں ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور کتاب حکیم، کتاب مقدس قرآن مجید پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان، فیضان سے چابی لے لو بھائی۔